دل بڑی قیمتی چیز ہے, یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے, موضوع چینج ہو جاتا ہے, سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں, لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے, میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا, کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری, دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون, دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے, دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے, اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں, ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا, اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے, میری بھی فی الحال وہی مراد ہے, تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا, وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کی, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے, کیا بنڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. اور صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفینس کے لیفٹینٹ میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی, کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھائی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں زیادہ کھلاؤ اب ہمیں یہ کباب, یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں یار, یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سلجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضى احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے,
لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَحَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگ کا نظریہ کھٹمل جھٹمل، جیسے کھٹمل کو دیکھو مل دو، یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا، اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں، جھٹمل والا طریقہ اختیار، اس سے اور کھٹمل، سنا ہے مشاہدہ بھی ہے، تو اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ دیکھو نا، بچے کا تو کوئی تو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی، اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ. لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے، وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی، بچے نہیں مانتے، یہ کیا، یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے، اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے، ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے، آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے، ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کار سے فارغ ہو چکا، میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو، وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا، شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس پہ آ گیا، وہ سارے غم، بچیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو، ڈائلیسس پہ ہوں، کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے، وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہنا وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں، پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس. ایک ذرا استعمال، ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا، تو میرے خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر، تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہوں گے نا تم بے وقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے، وہ یہ دلائل، آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا والا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا، بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہے میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے. بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے، اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں، فوراً سوچو کہ بھئی مٹی کی 2 قسمیں، ایک کھڑی مٹی، ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے، تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی، وہاں تو لوگوں کی دبئی جماعت جائے، وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا، وہ سارا دن گاڑیاں دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. ابھی یہ کیا ہے، ایسی ایسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی.
تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کو اپنے گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملا فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو ایک چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دیتے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند دلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہے. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے 1-2 اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, کچھ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دیکھے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. کوئی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا, اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہو, لیکن نیا نیا ہوا تو ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے ہیں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی, ابھی جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاد ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب بھاریوں پہ محنت کر رہے ہیں, ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی NGO ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا اس کی علامت کیا ہے؟
क्या ख्याल है भाई? एक तरफ कह रहे हैं तारीफें भी पैसा बढ़ा, जो अच्छी चीज होती है उसमें मोहब्बत होती है ना भाई। अरे क्या हो गया, आपको खुद ही सवाल होना चाहिए ना दिमाग में, जब इतना अच्छा है तो मोहब्बत क्यों नहीं करें उससे? भाई मोहब्बत इतनी करें जितना अच्छा है, हम बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। है मुसाफिर खाना है छूटने वाला, तो देखो जब कोई सफर में आपके साथ होता है तो अच्छा रफीक मिल जाए, आपको हुक्म है उससे मोहब्बत करो ताकि तमीज से सफर गुजर जाए। आप उसी से फटा करके बैठ गए, आप कराची से पेशावर बस में जा रहे हो, कोई बड़ा तगड़ा सा माशाल्लाह पेशावरी पठान बैठ गया आपके साथ, अब आप थोड़ा हेरो हाई करके जिंदगी गुजारोगे ना, आपने लड़ाई कर ली उससे, तो वो सफर आपका तमीज से गुजर जाएगा? पट्टा कर लिया, गाली दे दी, हो गरीबानो गुत्तम गुत्ता, या तो आप बोलोगे सीट मेरी तब्दील कर दो। वहीं बैठे रहोगे तो उसको भी, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। आपने पट्टा ऐसे आदमी से ले लिया, आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे, उसका तो अक्ल बताने वो। आप तो सफर में जा रहे हो, आप आ जाओगे डिप्रेशन में। तो आपको चाहिए कि आपकी जरूरत है, जिसके साथ भी आप दुनिया में सफर करते हो, आप चाहते हो कि मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम फट्टा ना करें। पड़ोसियों से लोग बना के रखते हैं, मैं भाई मोहल्लेदारी कहते हैं ना, भाई महल्ले में रहना है ना, भाई से फट्टा क्यों करें भाई, मैं रहना तो इसी महल्ले में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपने सीने से दिल देख निकाल के उसको पकड़ा दो कि यार तू चूंकि बहुत अच्छा पड़ोसी है, या तू मेरा सफर में बहुत अच्छा साथी है। अब आपने उससे इश्क की हद तक मोहब्बत करना शुरू कर दी, सारे राज उसको दे दिए और बस उसी को राजी करने में पूरा सफर आपने गुजार दिया, फोन नंबर दे दिया और मोहब्बत हो गई। अब जब जनाब स्टेशन पे उतर के वो जा रहा है, या अड्डे पे उतर के वो अपने घर जा रहा है, आप फूट फूट के रो रहे हैं, यार कहाँ जा रहे हैं यार? वो कह रहा है भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप कहें यार मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। क्या कहे तुम्हारा हेडेक है भाई, तुम्हें मोहब्बत करने से पहले कम से कम जरा सोचना चाहिए था कि तुम्हारा स्टेशन अलग, मेरा स्टेशन अलग। तुम कराची के हो, मैं पेशावर का हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। या तुम मुल्तान के हो, मैं लाहौर का हूं, कहीं का भी हूं। तो भाई इतनी मोहब्बत करो टाइम पास करने के लिए, दिन रात एक कर दिया मुझे मनाने में, मुझे राजी करने में, तो बस दुश्मनी ना बोलते। यही लोग भी यही कहेंगे ना। आप लाहौर जा रहे हैं, जब मुल्तान पे गाड़ी रुकी तो जो मुल्तान पे मुसाफिर उतर रहे हैं उनसे फुट फुट के रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं भाई? यार ये तो हमारे डब्बे में मेरे साथ थे, मुझे तो इनसे मोहब्बत हो गई है यार, इतने अच्छे लोग। भाई जितने भी अच्छे थे, तो आपको जब पता था कि आपने लाहौर उतरना है और इसने मुल्तान उतरना है, तो इतनी मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी यार? आपको टेंशन आपकी अपनी बनाई हुई है। उस वक्त आपको यार दिल तो इंसान के बस में नहीं होता, तो लोग कहेंगे होता है। ये सिर्फ डायलॉग होते हैं ड्रामों के, दिल इंसान के बस में नहीं है। ड्रामों में बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी कोई हकीकत नहीं है। फिर आपको ठीक है, फिर हीरोइन जी को हीरोइन से मोहब्बत हो गई, चरसी को चरसे हो गई, तो बहुत अच्छा है, वो भी कह सकता है दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उसको क्यों बुरा भला कहते हो? तो दिल इंसान के इख्तियार में है, जहां चाहे मोहब्बत करे। हाँ ये जरूर है कि अगर मोहब्बत इख्तियार में नहीं है तो मोहब्बत के असबाब बहरहाल इख्तियार में होते हैं। कि इंसान जिस चीज के बारे में बार बार सोचता है उसकी मोहब्बत दिल में आती है, जिसकी बुराई सुनता है बार बार उसकी नफरत दिल में आती है। तो जो मोहब्बत अगरचे गैर इख्तियारी चीज है, लेकिन मोहब्बत पैदा करने के जो असबाब और वसाइल हैं वो अपने इख्तियार में होते हैं इंसान के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?